بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم نواز شریف نے آج مظفر آباد میں کشمیر کونسل کے اجلاس سے خطاب کیا، اور اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے کشمیر پہ جو پاکستان کا ایک پرانا روایتی موقف ہے، جس کو ہم اصولی موقف بھی کہتے ہیں، اس کو بہت پرزور انداز میں دہرایا۔ اور ایک نئی بات وزیر اعظم نے یہ کہی ہے کہ اب جب بھی بھارت سے بات چیت ہوگی تو اس سے پہلے کشمیری قیادت سے بات کی جائے گی۔ یہ ایک اہم بات آج انہوں نے کی ہے۔ اور دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف امریکہ کے دورے پہ ہیں۔ وہاں پہ نہ صرف ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا ہے، بلکہ ان کی بہت اہم جو امریکی حکام ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور جنرل راحیل شریف نے وہاں پہ یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف پاکستانی فوج کی مہم چل رہی ہے، اس مہم کو بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر اشتعال انگیزی سے کافی نقصان پہنچا ہے اور اس پہ کافی منفی اثر پڑا ہے۔ تو ایک طرف وزیر اعظم نواز شریف کی آج کی تقریر ہے مظفر آباد میں، یہ ہے، دوسری طرف بھارت کے بارے میں جو جنرل راحیل شریف کا موقف ہے امریکہ میں وہ ہے، اور تیسری طرف کچھ دنوں میں سارک کانفرنس بھی ہونے والی ہے کھٹمنڈو میں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں ایک سوال اور بھی بنتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر واقعی بھارت کی طرف سے جو اشتعال انگیزیاں ہیں، اس سے دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی کمپین ہے اس پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے، تو یقیناً کچھ اور بھی عوامل ہوں گے۔ پاکستان کے اندرونی حالات بھی میں سے بھی کچھ ایسے عوامل ہو سکتے ہیں جو کہ اس دہشت گردی کے خلاف مہم پہ اثرات مرتب کریں۔ تو وہ کون سے اثرات ہو سکتے ہیں؟ اور ہمارے پارلیمنٹرینز کے ایک وفد نے ورکنگ باؤنڈری کا دورہ بھی کیا ہے، اور اس میں شامل تھے جناب مشاہد حسین سید صاحب جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مشاہد صاحب، آپ جو سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے آپ گئے، اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے، اور یہ جو دیگر معاملات ہیں، بڑے اہم معاملات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ رفیق رجوانہ صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، آپ بھی سینٹ کی جو ڈیفنس کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں، اور جناب ایاز وزیر صاحب اینالسٹ بھی ہیں، سابق سفیر بھی ہیں۔ ایاز وزیر صاحب، میں شاید مشاہد صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں۔ مشاہد صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو آپ کا وزٹ ہے اس پہ بھی میں بات کروں گا، جو آپ ورکنگ باؤنڈری پہ گئے، جو آج نواز شریف صاحب نے بات کی ہے مظفر آباد میں، اور جو راحیل شریف صاحب نے انڈیا کے بارے میں امریکہ میں بات کی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف ایک ہی پیج پہ ہیں؟ میرے خیال میں دونوں کا بیان بڑا اچھا ہے، اور لگتا ہے کہ ایک مکمل ہم آہنگی ہے یہ قومی سلامتی کے مسئلے پر، جو ہونی بھی چاہیے خاکی اور مفتی کے درمیان۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہماری سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی ہے، جس کے یہ بڑے سرگرم رکن بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں، ہم تو برج کا کردار ادا کرتے ہیں، پل کا خاکی اور مفتی کے درمیان، کیونکہ قومی سلامتی کے جو اس وقت چیلنجز ہیں، اور خاص طور پہ جو ہندوستان کا ایک جارحانہ رویہ اور اب ایک کھلی جارحیت کا ہو رہا ہے اظہار۔ اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ کل میں خود گیا، پہلے ہم سیاستدان ہیں پارلیمنٹ سے جو ہم گئے ورکنگ باؤنڈری میں، بریفنگ ہوئی ڈی جی رینجر سے بڑی اچھی، جنرل خان طاہر سے، پھر ہمیں خود عوام سے ملے، لوگوں سے ملے جو لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ متاثرین سے بھی ملے؟ بالکل، ان کے گھروں میں گئے، اور ایک گاؤں ہے سب سے نزدیک جو ہے بارڈر کے، دھمالہ، جو 60 میٹرز دور ہے انڈیا کے بارڈر سے، اور وہاں ان کی پوسٹ بھی تھی، وہاں بھی گئے۔ اور آپ کی ماشاءاللہ جیو کے کورسپونڈنٹ بھی ساتھ تھے ہمارے، فرج جاوید تو بڑی ایفیکٹو اچھی کورسپونڈنٹ ہے، وہ ساتھ گئے، اور میڈیا بھی ساتھ تھا۔ تو ہم نے ایک میسج دیا یکجہتی کا، جو ہمارے نہتے سیولینز ہیں، عوام ہیں، بچے بچیاں، خواتین، مرد جو شہید ہوئے ہیں، جو متاثر ہوئے ہیں، اور ہمارے جو فوجی ہیں اور ہمارے رینجرز کے لوگ جو ایک جنگ، ہماری جنگ لڑ رہے ہیں نا، فرسٹ لائن آف ڈیفنس تو یہی ہے، اور رینجرز نے بڑا اچھا کام ادا کیا، اور ہم نے ان کو شاباش بھی دی۔ میں ٹروپس کو بھی ملا، میں آفیسرز کو بھی ملا، اور ڈی جی رینجرز کی بڑی اچھی پروفیشنل بریفنگ تھی۔ آپ نے کہا کہ آپ پہلے سیاستدان تھے، یعنی کہ سیاستدانوں کا پہلا وفد تھا جو وہاں پہ گیا، تو وہ شہباز شریف صاحب بھی تو گئے تھے اس علاقے میں؟ وہ اس طرح نہیں گئے بارڈر پہ، وہ چیکس ڈسٹریبیوٹ کرنے شہر کے اندر گئے تھے۔ اچھا، ہم بارڈر میں گئے تھے، اور لوگوں نے گلہ بھی کیا، بائی دا وے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاستدان ہے نہیں آئے، اور خاص طور پہ اس حلقے سے تعلق بھی ہے دو وزیروں کا بھی، منسٹر آف ڈیفنس خواجہ آصف کا بھی اور زاہد حامد کا بھی، وہ بھی منسٹر ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا دونوں کو کہ وہ بھی جلد از جلد دورہ کر لیں، اپنے حلقے کا بھی اور متاثرین کا بھی۔ چلیں، یہ آپ نے ایک اچھی تجویز دی ہے۔ اچھا رفیق رجوانہ صاحب، یہ جو جنرل راحیل شریف نے بات کی ہے امریکہ میں کہ یہ جو بھارت کی اشتعال انگیزیاں ہیں پاکستان کی لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ، اس سے جو دہشت گردی کے خلاف مہم ہے اس پہ بہت منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، تو آپ سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، کچھ آپ ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، 1,40,000 فوج ہے ویسٹرن بارڈر پہ جی، افغانستان والے اس پہ، ٹھیک ہے جی، اور
جو ایسٹرن بارڈر ہے اس پہ ذرا سکون تھا, خاموشی تھی, کام اینڈ کوائٹنس تھی. اب ہندوستان کی بلا اشتعال فائرنگ لائن آف کنٹرول پہ, ورکنگ باؤنڈری پہ جو ہے, اور انوسینٹ شہری شہید بھی ہوئے, تو اس سے ڈیفینیٹلی آرمی کو اس بارڈر کو بھی لک آفٹر ان حالات میں زیادہ کرنا پڑتا ہے. ٹینشن ڈائیورٹ بھی ہوتی ہے, اور ساتھ ضرب عضب چل رہا ہے, آپریشن چل رہا ہے ملک کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بر وقت ان کا بیان ہے, اور خاص طور پہ امریکہ میں جو انہوں نے دیا ہے, انہوں نے ریئلائز کرایا امریکہ کو کہ بھی آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں کہ ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور بلکہ ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کرنے کی وجہ سے دہشت گردی کے خلاف امریکی محفوظ ہو گئے ہیں. یہ بہت پرانی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے بالکل بر وقت کہا, ان کا دورہ بھی بر وقت ہے, اور ان کا سٹینس بھی بالکل بر وقت ہے کہ آپ افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن اور آپ اینٹی ٹیررزم کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو کارروائی بارڈر پہ لائن آف کنٹرول پہ ہوئی ہے, اس سے دہشت گردی کی جو ہماری کارروائی ہیں اس کو متاثر کر سکتی ہے, اور بڑا افیکٹو انہوں نے پاکستان کا یہ موقف پیش کیا ہے. جی ایاز وزیر صاحب, آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے کہ جو جنرل راحیل شریف نے امریکہ میں کہا ہے کہ جو بھارت کی اشتعال انگیزی ہے اس سے جو قبائلی علاقوں میں مہم ہے پاکستانی فوج کی اس پہ اثر پڑ رہا ہے, تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں گے آپ؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے پہلے پاکستان کو یا ہماری فورسز کو بٹوین دا ٹو فورسز شاید یہ انڈرسٹینڈنگ تھی راحیل صاحب کے چیف آف آرمی سٹاف بننے سے پہلے کہ آپ نارتھ وزیرستان میں آپریشن کر لے, آپ کے ایسٹرن بارڈر پہ پرابلم نہیں ہوگی. اس وقت یہ ریزرویشن کہے گئے تھے امریکہ کو کہ اگر ہم وہاں کر لیں, ادھر پرابلم ایسٹ پہ ہو گئی تو ہم دو جگہ پہ پہنچ جائیں گے. تو اس وقت کی ایشورنس تھی کہ آپ ایسٹ سے بے فکر رہے, وی ول پریویل اپان, وہ آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگا, آپ ادھر جائیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ابھی جو انہوں نے یہ یاد دہانی کرائی, یہ ایک تو وہ سلسلہ تھا. دوسرا پریشر میں بھی ظاہر بات ہے, جب آپ اینیمی کا سامنا کرتے ہیں تو ہر طرح سے کوشش کرتے کہ ان کے اوپر پریشر لے آئے. تو امریکہ کا پریشر ہندوستان کے اوپر ظاہر بات ہے پھر ہوگا کہ بھئی اگر ادھر یہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو آپ ذرا سنبھل جائیں, اور پھر دیٹ ول افیکٹ آٹومیٹیکلی آپ کا جو سٹانس ہے کشمیر کے اوپر. تو انڈیا کا جو ایک اگریسو سٹانس ہے وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں پیچھے ہٹ جائے گا. اور پھر اگر اس کو واقعی اس تناظر میں دیکھ لے کہ اگر ہندوستان پریشر بڑھاتا ہے تو آپ اس کو میٹ کر سکتے ہیں. آپ کو فورسز نہیں چاہیے ہوں گے کہ ویسٹ سے لا کے ایسٹ کو لے آئے. تو پھر اس صورت میں سمجھتا ہوں بہتر ترکیب یہ ہوگی کہ آپ افغانستان کے ساتھ جو شروعات ابھی کیے ہیں اچھی دوستی کا, اس پہ زور ڈالے, اس کو تقویت دے, اس پہ زیادہ وقت نہیں لگے گا, اس کو 2-1 میٹنگ کے بعد انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, پھر آپ کا ویسٹرن بارڈر بغیر کسی پرابلم کے سیف ہو جائے گا, پھر آپ سارے فورسز اٹھا کے ایسٹ کو چلے جائیں. جی مشاہد صاحب, یہ تھوڑے دن پہلے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا تھا سرتاج عزیز صاحب نے, تو اس سے کچھ غلط فہمی پیدا ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے انٹرویو کو سیاق و سباق سے ہٹ کے ہائی لائٹ کیا گیا. تو یہ جو آج نواز شریف صاحب نے جو کشمیر کونسل سے خطاب کیا, آپ کے خیال میں جو وہ ایک غلط فہمی ہے وہ دور ہوگی اس سے؟ جی میں اس سے پہلے ایک دو باتیں اور کر دوں جو انہوں نے بھی کی تھی. ایک تو جو ایشورنس کی بات کی ایاز وزیر صاحب نے بالکل ٹھیک کی ہے. کل جنرل راحیل شریف نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں ایشورنسز تھے کہ جب ہم آپریشن شروع کریں گے مغربی فرنٹ پہ تو ہمارا ایسٹرن فرنٹ کوائٹ ہوگا. اس کا مطلب ایشورنسز چاہے انڈیا کے براہ راست تھے یا وایا امریکہ تھے وہ وائلیٹ ہوئے. دوسری بات ہے جو جارحیت کی بات ہو رہی ہے جو سینیٹر صاحب نے بھی کی اور امبیسڈر صاحب نے بھی. کل جب میں بریفنگ دے رہے تھے مجھے ڈی جی رینجرز جنرل طاہر, انہوں نے بتایا کہ اکتوبر میں پچھلے مہینے 31,872 مارٹرز فائر کیے انڈیا نے, جو 1971 وار سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آلموسٹ نیئر وار کانفلکٹ سچویشن کریٹ کر دی انہوں نے. جو آپ نے سوال کیا, سرتاج عزیز صاحب نے بیسکلی یہ بات کی تھی کہ یہ ضروری نہیں کہ جو امریکہ کے دشمن ہیں ہمارے بھی دشمن ہیں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز بڑی افسوسناک ہوئی ہے کہ 30 ستمبر کو جو مودی کا اور اوباما کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے, انہوں نے کہا کہ فلانے دہشت گرد ہیں فلانے دہشت گرد ہیں. ان میں ہمارے جو دہشت گرد کے تنظیموں کا ذکر نہیں کیا جو مغربی فرنٹ پر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خود تقسیم کر لی ہے. انہوں نے لسٹ جو روایتی لسٹ ہوتی ہے وہ جیش محمد, لشکر طیبہ خود ہی وہ جو بنا لیتے ہیں, لیکن انہوں نے ٹی ٹی پی کا کوئی ذکر نہیں کیا.
تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو امریکہ کی طرف سے بھی انہوں نے بھی انڈیا کی وہ بات کی ہے. تو جو آج پرائم منسٹر نے بیان دیا ہے وہ آئی تھنک بڑا واضح ہے اور یہی ہونا چاہیے. یہ ہمارا صحیح موقف ہے کیونکہ دیر آر 3 parties ٹو دا ڈسپیوٹ: انڈیا، پاکستان اور کشمیر. اچھا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ سنوا دیتا ہوں جی کہ وزیر اعظم نواز شریف نے آج مظفر آباد میں کیا بات کی ہے. ایک چھوٹا سا کلپ سن لیتے ہیں. جموں کشمیر کے بارے میں پاکستان اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. میں بھی اور ہر پاکستانی بھی دل سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے کشمیری بھائی اپنی منزل جلد سے جلد حاصل کریں. اس نواز شریف صاحب کے خطاب کا صرف ایک کلپ ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جب کبھی بھارت سے بات چیت ہوگی تو اس سے پہلے ہم کشمیریوں سے بھی بات کریں گے. اس کی کیا اہمیت ہے؟ 2-3 چیزیں ہوں گی نا. ایک تو یہ ہو گیا کہ جو ہمارا سفیر نے جو سٹینڈ لیا تھا باسط صاحب نے وہ ٹھیک لیا تھا. انہوں نے مشاورت کی تھی APSC کی قیادت کی، شبیر شاہ صاحب سے ملے تھے. شبیر صاحب سے ملے تھے اور اس کے بعد پھر انڈیا نے کہا تھا اس بہانہ بنا کے 25 اگست کی ٹاکس کینسل کر دیں. اور کچھ لوگوں نے یہاں کہا تھا کہ نہیں ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا. تو وہ سٹینڈ ٹھیک تھا. اور دوسری بات یہ وہ جو کچھ لوگ تھے اس میں بھی سرتاج عزیز صاحب شامل تھے. تو وہ سٹینڈ پھر یہ ٹھیک تھا، کنسسٹنٹ. دوسری بات ہے کہ دیکھیں نا، یہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. ڈائیلاگ کا پروسیس 2 وے ہے. مودی نے انوائٹ کیا، میاں صاحب ادھر گئے، خیر سگالی کا سارے ایکسچینجز ہوئے، ان کی طرف سے سارے سٹیپس آئے ہیں نیگیٹو. اور یہ کل ایک ہی بریفنگ میں ایک اور بات بھی ہوئی کہ جب انہوں نے یہ اتنا بڑا پاکستان پر حملے کر رہے تھے اکتوبر میں، جب میں نے مینشن کیا مارٹرز کا، تو DG جو بارڈر سیکیورٹی فورس ہے جو 3 اسٹار ہے ان کا، وہ خود موجود تھا 4 دن کے لیے وہاں فرنٹ پہ. اور اس کی کانسٹنٹ کمیونیکیشن کیا تھی؟ جو انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول، جو سابق را کے ہیں، اسلام آباد میں بھی اسٹیشن چیف رہے ہیں جنرل ضیاء کے زمانے میں، اور پھر جنرل وی کے سنگھ ہیں جو فارمر آرمی چیف ہیں، جو کیبنٹ منسٹر بھی ہیں. تو جو مودی کے ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی ٹیم ہے وہ بڑی سخت ایک انتہا پسندہ سوچ کی ہے. اور مودی نے خود اپنے آپ کو بھی بے نقاب کر دیا ہے اس قسم کے جو لب و لہجے سے. کل جو جنرل راحیل نے بھی کہا ہے کہ ہندوستان کے سیاستدانوں کے جو بیانات آئے ہیں، یا کہہ رہا ہے کہ جی اب بات بولی کی نہیں ہوگی، گولی کی ہوگی. یہ پرائم منسٹر نے کہا انڈیا کے، مودی نے کہا. تو اس صورتحال میں کھٹمنڈو میں نواز شریف صاحب کو مودی کے ساتھ مسکرا کے ہینڈ شیک کرنا چاہیے. میرے خیال ہینڈ شیک تو کرنا چاہیے، یہ سیولائزڈ طریقہ ہے. اب مسکرانے بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، موقف آپ کا مضبوط ہونا چاہیے اور وہ جو کانٹینٹ آپ کا سٹینڈ ٹھیک ہونا چاہیے. باقی باڈی لینگویج، ہم سیولائزڈ لوگ ہیں، ہم اس کے لیول پر نہیں جا سکتے ہندوستان کے. ٹھیک ہے، ہمارا ایک مہذب طریقہ ہے اور ہم اس مہذب طریقے سے آگے بڑھیں گے، لیکن اپنے موقف پر زور طریقے سے قائم رہتے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا رفیق رجوانہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سارک کانفرنس ہو رہی ہے تو اس سے تو بہت سے لوگوں کو بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. تو اس سارک کانفرنس میں نواز شریف صاحب کی اور مودی کی اگر ملاقات ہوتی ہے تو کیا بہت تفصیلی ملاقات ہوگی یا رسمی سی ملاقات ہوگی؟ دیکھیں جس طرح سے ابھی ایٹیچیوڈ جو انڈین پولیٹیشینس کا اور بالخصوص مودی صاحب کا جو ایٹیچیوڈ ڈسکس کیا جا رہا ہے، ابھی مشاہد صاحب نے بھی کہا اور ان کے بیانات بھی ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں. گجرات کے فسادات، مسلمانوں کے خلاف ان کا ایک اپنا جو ان کا طریقہ کار غلط تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں انہوں نے جو ہم چاہ رہے تھے، جو ہماری حکومت چاہ رہی تھی، جو ہمارے سیاستدان چاہ رہے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے، کشمیر کے ایشو پر بات کی جائے، وہ سفر آگے بڑھنے کی بجائے مودی صاحب کے بیان سے پیچھے چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کوئی برف پگھلنے کی مجھے امید نہیں ہے کہ وہاں کوئی برف پگھلے گی. میل ملاپ یا ملنا، سلام دعا کرنا وہ تو ایک روایتی بات ہے اور ہم بااخلاق لوگ ہیں، ہمیں کرنا چاہیے. ایز فار ایز دی کوشچن آف کشمیر از کنسرن، وہ اور باقی ڈائیلاگ کی بات ہے، وہ جب تک کوئی ریسپیکٹیبل طریقہ نہیں ہو تو ان سے کوئی بات نہیں ہوگی. میرا خیال ہے. آپ کا کیا خیال ہے جی کہ یہ جو جموں کشمیر میں الیکشن آ رہا ہے اس میں بی جے پی کی کوشش ہے کہ جو جموں کشمیر کی اسمبلی ہے اس میں میجورٹی حاصل کر کے وہاں پہ پہلی دفعہ ایک بی جے پی کا ہندو چیف منسٹر لایا جائے؟ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان انڈیا کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ ایک الیکشن جیتنے پہ کشمیر پہ آپ کے ساتھ وہ فیصلہ آپ کے خواہشات کے مطابق کر لیں گے، بلکہ ان کا سٹانس شاید اس سے زیادہ مضبوط ہو جائے کہ دیکھیں آپ جو کہتے تھے وہ بات نہیں ہے، وہاں ہم نے الیکشن جیتے، جس کی مجھے زیادہ پاسبلٹی نہیں لگتی. اگر انہوں نے ہیرا پھیری کر لی یہ الگ بات ہے، لیکن شاید نہ جیت سکے. تو سٹانس میں نہیں سمجھتا فرق آئے گا. سٹانس اسی طرح ہوگا جس طرح ہے. اس کو نہ وہ ہم سے طاقت سے چھین سکتے ہیں نہ ہم ان سے چھین سکتے ہیں. اس پہ کسی وقت جب حالات سازگار ہوں
اس وقت بات ہو جائے, کوئی تصفیہ نکلے تو ایک بات ہے, ورنہ ٹینشن کے حالات میں کوئی اچھا فیصلہ بھی ہو اس میں بھی نقائص نکالے جا سکتے. اچھا جی, کچھ مزید ہمارے بڑے اہم سوالات ہیں, اس پہ بات کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.